السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر خاص طور سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے، اور سورہ طٰہٰ کے شروع میں بتا دیا گیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن مجید جو ہے شقاوت یا نحوست لانے کے لیے نہیں بلکہ سعادت لانے کے لیے، جس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ قرآن مجید یعنی شقاوت نہیں لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف دہ لائف ڈالنے کے لیے شریعت نہیں آئی۔ شریعت اس لیے نہیں آئی کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالے، نحوست میں ڈالے، یعنی اس کا مقتضا، اس کا معنی ہے اقتضاء النص، اس کا معنی ہے کہ تکلیف میں ڈالنے کے لیے شریعت نہیں آئی۔ لیکن جو شریعت چھوڑتا ہے وہ نحوست پہ پڑے گا اور اس کا تقاضا یعنی کہ تکلیف میں پڑ جائے گا، جیسا کہ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو کوئی ہماری اس ہدایت کو فالو کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی اس ہدایت کو جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کو جو بھی فالو کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ نحوست پہ پڑے گا، یعنی جس کا تقاضا ہے کہ نہ وہ تکلیف میں پڑے گا۔ البتہ جو اعراض کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو کوئی ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو اجر بنا دیں گے۔ تو یہ اس سے سبق ملتا ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس بارہا یہ کوشش کرتا ہے کہ آدم اور بنی آدم کو شریعت سے دور کر کے کچھ تو تکلیف میں ڈال دے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے جب وہ درخت کے قریب گئے تو کس طریقے سے ان کو اپنے ناموس کو بچانا پڑا، اور کس طریقے سے سطر کھل گئی تو پتوں سے چھپانا پڑا، کتنے تکلیفیں آئی۔ تو آخر میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو شرمندگی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تکلیف میں جو آئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو شرمندگی کا جو احساس ہوا، یہاں تک کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ابلیس چاہتا ہے آدم اور بنی آدم کچھ نہ غلطیاں کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ دور ہو اور سعادت مندی سے محروم ہو اور کچھ نہ تکلیف میں پڑے، اور اس سے وہ مزہ لیتا ہے۔ تو بہرحال سورہ طٰہٰ کے اندر وہ جو جادوگر ہے وہ ابلیس کے باتوں میں نہیں آئے، وہ فرعون کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سعادت پا لی، لیکن جو ابلیس کے راستے پر چلیں گے انہوں نے گویا کہ شقاوت پا لی۔ تو یہ مثالیں ہیں جو سورہ طٰہٰ کے اندر بتائی گئی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سورہ طٰہٰ میں بتائے گئے ہدایات، تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو منور کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو